فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے آسرا اسکیم کے تحت دیے جانے والے پینشن کی رقم اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات آتے ہی نئے بھکاری آئیں گے اور جھوٹ بولیں گے۔ چیف منسٹر KCR لوگوں سے ان بھکاریوں پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے سوریا پیٹ ڈسٹرکٹ کلیکٹریٹ، انٹیگریٹڈ ایگریکلچر مارکیٹ ڈسٹرکٹ، SP آفس، میڈیکل کالج، BRS ڈسٹرکٹ پارٹی آفس کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں سوریا پیٹ پروگریس رپورٹ میٹنگ سے خطاب کیا۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ کانگریس اور BJP لیڈران ایک موقع دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ انہیں پہلے ہی 50 سال تک موقع دیا گیا تھا، لیکن وہ کیا کر سکیں؟ ضلع کے بہت سے لوگ کانگریس پارٹی میں وزیر رہ چکے ہیں۔ کیا سوریا پیٹ کی ترقی ہوئی؟ سوریا پیٹ، بھونگیری اور نلگنڈا میں میڈیکل کالج قائم ہوئے۔ ماضی میں سوریا پیٹ اور نلگنڈا کیسا تھا؟ اب کیا صورتحال ہے؟ نئے بھکاری آئیں گے اور جب الیکشن آئیں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ معمرین کو پینشن 4000 روپے دینے کا کانگریس وعدہ کر رہی ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ میں بھی 5000 روپے دینے کا اعلان کر سکتا ہوں، لیکن وہ ریاست کی مالی حالات کو دیکھ کر کریں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کانگریس جن ریاستوں میں حکومت کر رہی ہے وہاں 4000 روپے پینشن دے رہی ہیں، کیا کانگریس پارٹی میں کوئی ریاستی پالیسی ہوگی؟ ہم پینشن ضرور بڑھائیں گے۔ پینشن میں کتنا اضافہ کیا جائے گا، جلد ہی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کا جواب دیا جس میں ہندو برہمن تلسی رام داس کو ان کے پردادا ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ AIMIM کے سربراہ نے کہا، یہ میرے لیے ہمیشہ مزیدار رہا ہے کہ جب بھی انہیں خاندان بنانا ہوتا ہے تب بھی سنگھیوں کو میرے لیے ایک برہمن اجداد تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اویسی کا یہ دعویٰ اور ان کا رد عمل ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جموں و کشمیر کے رہنما غلام نبی آزاد نے حال ہی میں یہ بیان دیا تھا کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہر شخص ہندو ہے۔ اس پر اویسی نے سوشل میڈیا ایکس ٹویٹر پر لکھا، میرے لیے یہ ہمیشہ مضحکہ خیز لگتا ہے کہ جب بھی انہیں خاندان بنانا ہوتا ہے سنگھیوں کو میرے لیے برہمن اجداد تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، مسلمانوں کے لیے مساوی حقوق اور شہریت کے لیے جمہوری جدوجہد جدید ہندوستان کی روح کی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہندو فوبیا نہیں ہے۔ اس سے قبل جس پوسٹ پر یہ تنازعہ شروع ہوا تھا اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام مسلمانوں کے آبا و اجداد ہندو ہیں اور ان کا زبردستی مذہب تبدیل کرایا گیا تھا۔ پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا فاروق عبداللہ کے پردادا بال مکند کول ایک ہندو برہمن تھے۔ M جناح کے والد ہندو کھوجا ذات کے جناح بھائی کھوجا تھے۔ ریاستی وزیر T سرینواس یادو نے کہا کہ 2 ستمبر سے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں مستحق عوام میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کا آغاز ہوگا۔ وزیر نے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کے مسئلے پر اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں کمشنر GHMC رونالڈ روز، حیدرآباد کلیکٹر انودیپ دریشیٹی کے علاوہ دوسرے عہدیداروں نے شرکت کی۔ T سرینواس یادو نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 8 علاقوں میں 12000 ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کیے جائیں گے، جس کے لیے 24 اگست کو حیدرآباد ضلع کلیکٹریٹ میں قرعہ اندازی کے ذریعے استفادہ کنندگان کا انتخاب کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے ہیں۔ BRS پارٹی ذرائع نے یہ بات بتائی۔ امکان ہے کہ اس پریس کانفرنس سے قبل چیف منسٹر و صدر BRS چندرشیکھر راؤ پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کریں گے۔ امیدواروں کے ناموں کے اعلان کی اطلاعات کے ساتھ ہی کئی قائدین بالخصوص موجودہ ارکان اسمبلی میں کافی ٹینشن پایا جاتا ہے، کیونکہ اس مرتبہ کئی ارکان اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ نہ دینے کی اطلاعات ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے جن ارکان اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ نہ ملنے کی میڈیا اطلاعات مل رہی ہیں، ان اطلاعات پر یہ ارکان اسمبلی اپنے اپنے حلقوں سے حیدرآباد پہنچ گئے ہیں اور ان میں چند ارکان اسمبلی نے وزیر ہریش راؤ اور رکن کونسل کے کویتا سے ملاقات کرتے ہوئے دوبارہ ٹکٹ کے لیے چیف منسٹر سے سفارش کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔
بی جے پی نے آئندہ ماہ سے اسمبلی انتخابات کی مہم میں شدت پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پارٹی بس یاترا کا آغاز کرے گی۔ اس کے علاوہ بی جے پی زیر قیادت ریاستوں کے 119 ارکان اسمبلی کو تلنگانہ کے 119 اسمبلی حلقہ جات میں متحرک کرتے ہوئے پارٹی کیڈر کے حوصلے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی صدر جی کشن ریڈی، سابق صدر بنڈی سنجے اور الیکشن مینجمنٹ کمیٹی کے صدر نشین ایٹیلا راجندر ستمبر کے پہلے ہفتے میں 3 علیحدہ مقامات سے بس یاترا کا آغاز کریں گے، جو 17 ستمبر تسخویت حیدرآباد کے دن حیدرآباد میں بڑے جلسے عام میں ختم ہوگی۔ بی جے پی قائدین جلسے عام میں وزیر اعظم نریندر مودی یا پھر سابق نائب وزیر اعظم ایل کے آڈوانی کو مدعو کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ سخوت حیدرآباد کو بی جے پی حیدرآباد لبریشن ڈے کے طور پر منائے گی اور ایل کے آڈوانی کو مدعو کرتے ہوئے حیدرآباد اسٹیٹ کے انضمام کی یاد منائی جائے گی۔ حیدرآباد ایئرپورٹ میٹرو ریل HAML نے حکومت تلنگانہ کی جانب سے حال ہی میں منظورہ فیز 3 میٹرو ریل توسیعی کوریڈورز کے لیے ابتدائی پروجیکٹ رپورٹس اور تفصیلی پروجیکٹ رپورٹس کی تیاری کے لیے کنسلٹنٹس کے انتخاب کے لیے ٹینڈرز طلب کیے ہیں۔ HAML کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی نے بتایا ہے کہ جملہ 12 کوریڈور کے جو 278 کلومیٹر پر محیط ہیں، 8 توسیعی کوریڈور اور 4 کوریڈورز تمام آؤٹر رنگ روڈ کے کنارے 4 پیکیجز میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر کامیاب کنسلٹنسی فرم کو 2 سے زیادہ پیکیجز کا ٹینڈر نہیں دیا جائے گا۔ ٹینڈرز داخل کرنے کی آخری تاریخ 28 اگست ہے اور کنسلٹنسی ایجنسیز کا انتخاب آئندہ ماہ کے اوائل میں کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے منتخب کنسلٹنٹس کو پہلے 2 ماہ کے اندر ابتدائی پروجیکٹ رپورٹس داخل کرنا ہوگا اور ٹریفک سروس، ٹریول، ڈیمانڈ فورس کاسٹنگ، رائڈرشپ تخمینہ، سماجی ماحولیاتی تجزیہ، متبادل تجزیہ کرتے ہوئے PPRC میں مناسب موڈ آف پبلک ٹرانسپورٹ کی تجویز پیش کرنی ہوگی۔ شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، ککٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ تلنگانہ کے جنگاؤں اسمبلی حلقے میں BRS پارٹی کی ایک خاتون کارکن نے رکن اسمبلی متی ریڈی یادگیری ریڈی کو دوبارہ پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کی میڈیا اطلاعات پر رکن اسمبلی سے گلے مل کر زارو قطار رو پڑی، جس پر رکن اسمبلی نے خاتون کے ساتھ مل کر آنسو بہائے اور اسے ہمت سے کام لینے اور پریشان نہ ہونے کا مشورہ دیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ ہندوستان کا چاند مشن چندریان 3 چاند کی سطح پر جلد ہی لینڈ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اسرو ایک نئی تاریخ رقم کر دے گا۔ اسرو کے مطابق محض 2 دن بعد یعنی 23 اگست کو چندریان 3 چاند پر لینڈ کرے گا۔ اس درمیان اسرو نے چندریان 3 کے ذریعے کھینچی گئی چاند کی کچھ نئی تصویریں جاری کی ہیں۔ اسرو نے اپنی ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ چاند کا یہ دور دراز والا علاقہ ہے، اسے لینڈر ہزارڈ ڈیٹیکشن اور اوائیڈنس کیمرہ LHDAC سے کلک کیا گیا ہے۔ یہ کیمرہ چندریان 3 کے لیے محفوظ لینڈنگ والے علاقے کی تلاش کرے گا جہاں پر کوئی پتھر اور گہرے غار نہیں ہوں گے۔ اس کی تلاش کی جائے گی۔ اسے SAC اسرو کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ ان تصویروں کو 19 اگست 2023 کو کلک کیا گیا تھا۔ ریاست کرناٹک کے بنگلورو میں ملک میں بڑھتے نفرت آمیز جرائم کے خلاف احتجاج کے دوران سماجی کارکنوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نفرت نہیں دیش چاہیے، ہندوتوا نہیں بھائی چارہ چاہیے، ان نعروں کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں بنگلور کے فریڈم پارک میں منعقدہ احتجاج میں سماجی کارکنان و کئی پروفیشنلز نے ملک بھر میں پھیلائی جا رہی نفرت کی آگ کو بجھانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کرنے والے ان سماجی کارکنان نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے گزشتہ سالوں
सालों में सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा नफरत का जहर समाज में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन हमला या मणिपुर तशद्दुद या हरियाणा फिरका वाराना फसादात जैसे दर्दनाक वाकयात को जन्म दे रहा है। इन समाजी कारकुनान ने अक्सरियती तबकात में जाटी कम्युनिटी से अपील की है कि वो ऐसी अफसोसनाक हालात के चलते अक़लियती तबकात के साथ खड़े रहें ताकि डोविसियो फोर्सेस के एजेंडे को नाकाम करके अमन कायम किया जा सके। याद रहे कि हाल ही में स्क्वाड ड्यूटी पर मौजूद एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF कांस्टेबल ने अपनी ऑटोमेटिक सर्विस राइफल से 12 राउंड फायरिंग किए। इस हमले में पहले इसका सीनियर्स और 3 मुसलमान अफराद हलाक हो गए थे। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साबिक सदर के लिए कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन अब उसी साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान की जानिब से बाज अमेरिकी मसनूआत पर आए ड्यूटी के हवाले से हिंदुस्तान को धमकी दी है। खासतौर पर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर हिंदुस्तान में आए टैरिफ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो 2024 के सदारती इंतखाबात जीत जाते हैं तो अमेरिका हिंदुस्तानी मसनूआत पर भी ज्यादा टैरिफ लगाएगा। मई 2019 में जब ट्रंप अमेरिका के सदर थे, उन्होंने ज्यादा टैक्सों की वजह से हिंदुस्तान को टैरिफ किंग कहा था। इसके साथ ही उसने अमेरिका के जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP तक हिंदुस्तान की रसाई खत्म कर दी। GSP के तहत अमेरिका 100 से ज्यादा ममालिक से दरामद की जाने वाली हजारों अशिया पर टैरिफ नहीं लगाया, जिससे उन ममालिक की बैनुल-अक़वामी तिजारत की हौसला अफजाई होती है। ट्रंप ने हिंदुस्तान को GSP से हटा दिया था और इल्जाम लगाया था कि हिंदुस्तान अमेरिका को उसकी मंडियों तक मुनसिफाना और माकूल रसाई नहीं दे रहा है। ट्रंप ने कहा, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है और मैं ये बात हार्ले डेविडसन पर इंडिया की तरफ से लगाए गए टैरिफ के बारे में कह सकता हूँ। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि अगर इंडिया हमसे टैरिफ लेता है तो हम इंडिया के साथ इस तरह कारोबार कैसे कर सकते हैं। वो हम पर 100%, 150% और 200% तक टैरिफ लगाते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।